بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تعریف حقیقی چونکہ دعوی ضمنیہ پر مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا اس پر منع نقص معارضہ وارد کیا جاتا ہے۔ جی اب سوال یہ ہے کہ منع نقص معارضہ وارد کیا گیا تو اس کا حل کیا ہے؟ جی اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجاب بما علم طریقہ، یجاب بما علم طریقہ، اگر تعریف حقیقی جو مشتمل ہے دعوی ضمنیہ پر، جی تعریف حقیقی جو مشتمل ہے دعوی ضمنیہ پر، اس پر منع وارد ہوتا ہے یا نقص وارد ہوتا ہے یا معارضہ ہوتا ہے، جی تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جو طریقہ جواب کا پہلے ہم آپ کو بتا چکے جی جی اس طریقے سے جواب دیے جائے گا، اور کوئی بات نہیں۔ جی یہ ایک مسئلہ یہاں بیان کر، جی جی ٹھیک ہے نا۔ سائل نے کیا کیا؟ آپ کی بیان کردہ تعریف پہ منع وارد کیا، جی نقص یا معارضہ۔ جی اب آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی یہ شخص جو خصم کہلاتا ہے، جی تو خصم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس منع نقص معارضہ کے جواب کا جو طریقہ بحث اول میں مذکور ہو چکا اس انداز میں جواب دے، اور کوئی بات نہیں مانا کرے۔ جب وارد کرے سائل منو کو، منو جمع منع کی پہلے بھی آپ کو بتا دیا، جواب دیا جائے گا ساتھ اس کے جس کا طریقہ معلوم ہو چکا۔ اب یہ شارع من کے ساتھ اس کا بیان کر رہا ہے کہ حیثیت نقل آپ بحیثیت ناقل گفتگو کر رہے ہیں یا بحیثیت مدعی مستدل گفتگو کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ حیثیت نقل یا اثبات یا تغییر اصل وغیرہ وغیرہ جو طریقے پہلی باس میں بیان ہو چکے اس طریقے سے جواب دیں گے، مانا کریں بیان حیثیت نقل، اثبات اور تغییر اصل۔ یہ بطور مثال ہے، ورنہ کئی ایک طریقے ماقبل میں مذکور ہو چکے۔ توجہ ہے، آپ غور کریں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجاب بما علم طریقہ، یجاب بما علم طریقہ، جواب دیا جائے گا اس چیز کے ساتھ جس کا طریقہ معلوم ہے۔ جی 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 اس چیز کے ساتھ جواب دیں گے کہ اس چیز کا طریقہ معلوم ہے۔ جی جی توجہ ہے نا؟ جی یعنی جواب جس چیز کے ساتھ ہوگا جی وہ کوئی اور چیز ہے، جی اس چیز کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے، جی وہ چیز پہلے بیان نہیں ہوئی۔ جی مطلب تو یہ نکل رہا ہے جی یجاب بما، جی ساتھ دیا جائے گا ما کے، اس چیز کے ساتھ۔ جی جی بھائی اس چیز کے ساتھ جواب دیا جائے گا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جی یہ چیز کیا ہے یہ بیان نہیں ہوئی، جی یہ چیز کیا ہے یہ بیان نہیں، اس کا طریقہ بیان ہوا۔ جی جی یجاب بما علم طریقہ، جی جی اس ذریعے سے جواب دیا جائے گا کہ جس ذریعے کا طریقہ بیان ہوا۔ جی جی بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی شارع کہہ رہا ہے حالانکہ جواب اس طریقے سے ہے جو طریقہ معلوم ہوا، جی جی اس چیز کے ذریعے نہیں ہے جی جی کہ جس چیز کا طریقہ معلوم ہوا، جی بلکہ خود اس طریقے سے ہے کہ جو خود معلوم ہوا۔ جی جی بات سمجھے؟ جی جی ما قبل میں طریقہ بتایا، جی جی ما قبل میں طریقہ بتایا، وہ طریقہ معلوم ہو چکا۔ یجاب بالطریق المعلوم، جی جواب اس طریقے سے ہوگا کہ جس کا بیان ہو چکا، جی جی جواب اس طریقے سے ہوگا جس کا بیان ہو چکا، جی نہ کہ جواب اس چیز کے ذریعے ہوگا جس چیز کا طریقہ۔ جی دیکھو جس چیز کا طریقہ، یہ تو تغایر ہے نا، بما علم طریقہ، جی جی طریق مضاف ہو مضاف الیہ، جی جی مضاف مضاف الیہ میں تغایر معلوم پڑا کہ جس ذریعے سے جواب دیا جائے گا وہ کوئی اور چیز ہے، جی جی اور طریق جو معلوم ہوا وہ یہ اور چیز ہے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ ما یجاب بھی اور ہے، اور جو جس کا طریق جو طریق معلوم ہوا یہ اور ہے، اس میں تغایر مفہوم ہو رہا ہے، جی حالانکہ ایسا ہے نہیں، بلکہ جواب اس طریقے سے ہے جس طریقے کا بیان ہوا، جی جی ٹھیک ہے نا۔ جی تو خود وہ طریقہ بیان ہوا اور خود اس طریقے سے جواب ہے، جی یعنی یجاب بھی اور طریق میں تغایر نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن بما علم طریقہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے
کہ شاید یجاب بھی الگ ہے اور طریق الگ ہے، طریق معلوم الگ ہے، یجاب بھی الگ ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اس لیے شاعر نے کہا بہتر یہ تھا کہ کہتے بطریق المعلوم، بطریق کا دولیما کان بیما یجاب بیما علم طریق، جس کے بجائے کہتے بطریق کا دولیما بطریق العلما، ایسے طریقے سے کہ وہ طریقہ معلوم ہو. بات سمجھے نہیں مانا. اور اولا یہ تھا کہ کہتے مصنف بطریق العلما، یہ کہتے کیوں؟ چونکہ جواب ہوگا 7 طریقے معلوم ہے. جواب طریقے معلوم کے ساتھ ہوگا جس کا بیان ہو چکا. جواب ایسی چیز کے ذریعے نہیں ہوگا کہ اس چیز کا طریق معلوم ہو چکا، یعنی اس میں اور طریق معلوم میں مغایرت نہیں ہے، بلکہ طریق معلوم ہی کے ذریعے جواب ہوگا. بات آپ سمجھے نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو مطلب حاصل گفتگو یہ ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو جملے بولے اس کا مطلب ہے کہ یجاب بھی الگ چیز ہے اور طریق معلوم الگ چیز ہے، جو کہ اضافت تغیر کو تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یجاب بھی الگ چیز ہے اور طریق معلوم الگ چیز ہے. یہ دو جب الگ الگ چیزیں ہوئی دھیان رکھو، حالانکہ یہ الگ الگ چیزیں نہیں تھی. جواب ہے طریق معلوم کے ذریعے، جواب ہے طریق معلوم کے ذریعے. تو جب جواب ہے طریق معلوم کے ذریعے تو اب یہ جو تغایر مفہوم ہو رہا ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ مناسب نہیں ہے. اب جب یہ بات آپ کے ذہن میں آگئی تو سوال یہ کہ آپ کہہ رہے کان الاولا، اولا یہ تک یوں کہتے، اولا نہیں تھا، یہ ضروری تھا. ایک یعنی ایک چیز اس میں اور یعنی دو چیزوں میں تغایر مفہوم ہو رہا ہے، حالانکہ تغایر ہے نہیں. تغایر سمجھا جا رہا ہے مصنف کی کلام سے اور تغایر ہے نہیں. جب تغایر سمجھا جا رہا ہے اور تغایر ہے نہیں تو ضروری تھا کہ وہ الفاظ اختیار کرتے جن سے تغایر مفہوم نہ ہوتا. ضروری یہ تھا نا. آپ کہہ رہے ہو کہ کان الاولا، یہ بات اولا ہے. جب اس گفتگو نے خلاف مراد کا وام ڈال دیا تو اب یہ اولا کیسے؟ اب تو کان الواجب کہو. سمجھے نہیں؟ یہ سوال ہے تو اس کا جواب ہے کہ وہ اس کا سوال سمجھے نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ متن سے تغایر مفہوم ہو رہا ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ میں بعض اوقات جو تغایر ہوتا ہے وہ محض اعتباری بھی ہوتا ہے. ذات الشیء، ذات الشیء وہ خود شے ہوتی ہے، عین الشیء خود شے ہے، نفس الشیء خود شے ہے. سمجھے بات؟ تو بعض اوقات تغایر اعتباری ہوتا ہے، تو تغایر اعتباری پر ہم اس کو معمول کریں تو محال وہی نکلے گا، اس لیے اولا کہا. سمجھے بھی؟ خلاصہ سمجھے دوبارہ اعتراض کا اور جواب کا کہ متن یہ کہہ رہا ہے کہ بما علم طریقہ، یعنی یجاب بھی الگ چیز ہے، طریق معلوم الگ چیز ہے، حالانکہ یجاب بھی وہ طریق معلوم ہی ہے. تو اس لیے اشارے کہہ رہا ہے کہ اولا یہ تھا کہ بطریق العلما کہا جاتا. اعتراض یہ ہو گیا کہ تم اولا کہہ رہے ہو حالانکہ واجب کہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کیا کہا کہ اولا یہ تھا کہ طریق معلوم کہتے کہ ایک شے میں تغایر ہے نہیں اور وہاں پر تغایر معلوم ہو رہا ہے. یجاب بھی اور طریق معلوم، مصنف کی عبارت اس تغایر میں صریح ہے، اور حالانکہ طریق معلوم اور یجاب بھی میں تغایر تھا نہیں، وہ ایک ہی چیز تھے. تو پھر جب مصنف کی عبارت وہ مفہیم تغایر ہے تو ضروری تھا اس کو ترک کیا جاتا، نہ یہ کہ آپ اولا کی بات کریں. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب آپ کو بتایا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں تغایر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تغایر اعتباری ہوتا ہے، بعض اوقات تغایر اعتباری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تغایر اعتباری ہو تو وہ اتحاد ذاتی ہوتا ہے ان کے، جیسے ذات الشیء، نفس الشیء، عین الشیء. یہاں پر مضاف الیہ تغایر اعتباری ہے، ورنہ عین الشیء خود شے ہے. بات سمجھے؟ تو عین الشیء خود شے ہے. جب عین الشیء خود شے ہے تو تغایر بعض اعتباری ہے. تو وہی اس کو بھی تغایر اعتباری پر معمول کریں تو معال ایک ہو جائے گا. کیونکہ معال ایک ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے بارے میں کہا کہ اولا ہی، تاکہ یہ تعویل کرنے کی بھی حاجت نہ پڑے. اتنی بات سمجھی؟ حاصل کلام یہ ہو گیا. جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ
تعریف حقیقی پر منع نقص معارضہ وارد کیے جاتے ہیں. جی جی منع نقص معارضہ وارد کیے جاتے ہیں. اگر حل کہا کہ حل اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے جواب کا تمہیں بتایا ہے، جس طریقے پر، جس طریقے کے ذریعے، اسی طریقے معلوم کے ذریعے یہاں پر بھی جواب ہو جائے گا. یہ ایک بات مکمل ہو. جی جی اتنی بات سمجھے. جی اب کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات جی حدود حقیقیہ میں بعض منوع، بعض اعتراضات کا جواب انتہائی دشوار ہے. جی جی بات سمجھے جی جی کہ حدود حقیقیہ میں بعض منوع کا جواب، جی حدود حقیقیہ میں بعض اعتراضات کا جواب جی انتہائی دشوار ہے. جی جی وہ کیا ہے؟ وہ ہے منع. جی آپ غور کریں کیسے سمجھیں. جی یہ مشکل کیسے ہے؟ آپ نے کہا انسان، اس نے کہا مل انسان. جی آپ نے مدعا جب وہ قضیہ مطلوبہ پیش کیا، جی جی اس کے اندر آپ نے کہا انسان، اس نے کہا مل انسان. جی آپ نے کہا حیوان الناطق. جی آپ نے انسان کی تعریف کی الحیوان الناطق. جی اس نے کہا لا نسلم ان الانسان هو حیوان الناطق. جی لا نسلم ذلك. جی جی اس نے منع وارد کر. جی جی اب اس منع کا جواب انتہائی مشکل ہے. جی جی کیوں مشکل ہے؟ غور کریں. اس منع کا جواب موقوف ہے اس بات پر کہ آپ ثابت کریں حیوان انسان کی ذاتی ہے اور جنس ہے. جی جی ناطق انسان کی ذاتی ہے اور فصل ہے. جی 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 بات پر شاہ جی پھر وہاں گھوم کے مچھلی پر آ جاتی ہے. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ اب اس عنوان کو چھوڑ دیں تو، لیکن اب یہ حیوان ناطق ہماری گفتگو میں موجود ہے. مچھلی پھر جو ہے وہ بول پڑتی ہے. جی تو الحیوان الناطق یہ اس پہ موقوف ہے کہ حیوان کو ذاتی اور جنس ثابت کریں، جی جی ناطق کو ذاتی اور فصل ثابت کریں. جی جی ذہن میں رکھیں ابن سینا نے جو اس باب میں حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ حیوان انسان کی ذاتی ہے اور جنس ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ارزیام ہو. جی جی اور ناطق انسان کی ذاتی ہے اور فصل ہے، یہ ہمیں کوئی اس پہ جزم نہیں ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے جی کہ یہ خاصہ ہو انسان کا. جی جی اور میں تو کہہ رہا ہوں بھائی خاصہ بھی نہیں ہے. جی جی سمجھے نا بات کو؟ یہ خاصہ بھی نہیں ہے. جی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جی ٹھیک ہے نا؟ جی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے حمد کرتے ہوئے. حمد کے معنی الثناء باللسان. جی سمجھے بات کو؟ ان معنی کی جانب دیکھا جائے تو جو چیزیں تمہیں جن کی زبانیں نظر نہیں آتی ان کا بھی کوئی کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی حمد کا تصور ہے. جی 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 یعنی جو چیزیں ذوات اللسان ہیں ان کا تو مسئلہ الگ ہے، جو ذوات اللسان نہیں ہے ان کے ہاں بھی حمد کا تصور ہے. جی 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 اور انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جی جی ہر شے کو ذی نطق بنانا، اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کے لیے نطق کا تصور موجود ہے، بولنے کا تصور موجود ہے. جی جی تو یہ تو انسان کا خاصہ بھی نہیں ہوا. جی 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 اب بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. تو ابن سینا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. جی جی تو یہ بات سمجھانے کے لیے بول دیا جاتا ہے حیوان ناطق. جی جی اب بات سمجھ رہے ہو جی نہیں؟ جی تو جب تک آپ اب دیکھیں نا جی، الحقائق تقصر العقول عن درکہا. جی حقائق کے درک سے عقلیں قاصر ہیں. جی جی شے کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، جی جی کچھ خبر نہیں ہے. بات سمجھے؟ جی یہ خالق قوا قدر جانے جی یا اس کے بتائے سے اس کا حبیب پاک جانے جی یا جنہیں وہ بتائیں وہ جانے. جی 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 ہم انہوں نے بتایا بھی ہے نا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ بھی ہے نا، جی 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 انہوں نے بتایا. اس لیے کوفہ کے ممبر پہ ایک ہستی کھڑی ہو کے کہتی ہے سلونی اما شئتم، اما شئتم، ما کلمہ دالہ برعموم، سلونی اما شئتم. جی تو وہ رب، یہ تو قرآن کہہ رہا نا وَيُعَلِّمُكُم جی مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ادھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ.
ٹھیک ہے نا. ادھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے, لیکن ظاہر ہے جس کے لیے جو ظرف, جس کے ظرف میں جتنی وسعت ہے اس کو اتنا علم عطا فرمایا. بات آئی ذہن میں. تو بہرحال جس کو رب بتائے یا رب کا حبیب بتائے وہ جانے, باقی کسی کے بس میں نہیں ہے حقائق کا درک. تو اب اس نے کہہ دیا نا لا نسلمون حیوانا ناطقا جنس ان حیوانا ناطقا حد للانسان. اس نے یہ کہہ دیا تو آپ کے لیے دشواری بن جائے گی, آپ جواب نہیں دے پائیں گے. یہی بات انہوں نے کہی. کہا یہ بہت مشکل ہے, سمجھو مانا کریں. اور مشکل ہے یعنی جواب بعض ارادات سے, ہر اراد سے نہیں, بعض ارادات سے. یہاں پر مراد منع ہے. مراد لے تو میں منع کروں. حدود حقیقیہ میں جو جواب ہے بعض ارادات سے وہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیوں مشکل ہے؟ شارح اس کی وجہ استصحاب بیان کرتے ہیں, وجہ صعوبت بیان کرتے ہیں. کیونکہ جواب منع سے مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کے ذریعے ہے, اور یہاں پر مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کا مطلب کیا, اور یہ در حقیقت موقوف ذاتیات پر اطلاع کے, اور یہ غایت صعوبت میں ہے. بھائی آپ کو مشکل لگ رہا ہے نا, ارباب فن سے پوچھے کہ ارباب فن کا جو امام ابن سینا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے, تو کون سی ارباب فن کی بات کر رہا ہے؟ سمجھو بات کو مانا ہے. جیسے کہ تصریح کی اس کی ابن سینا نے اپنی کتاب میں. تو ہر فن میں جو ہے ارباب فن کی بات سنی جاتی ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے. ہاں یہ کہ آپ کو فن کی اطلاع ہو اور آپ جو ہے وہ دلائل کے ساتھ کسی صاحب فن کی بات کا ذوف ظاہر کر دیں تو ایسا ہو سکتا ہے. بات ہے ذہن میں. ورنہ بات جو معتبر ہوگی وہ ارباب فن کی معتبر ہوگی. آپ کو فن کی خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب انہوں نے اٹھ کے کیا کہنا شروع کر دی ہے, بھئی اچھا آپ کہہ رہے ہیں بھئی سائنس کہہ رہی ہے جی مچھلی بولتی ہے, تو سائنس کی ساری باتیں مان لیں گے. چلو سائنس کی ساری باتیں نہیں مانیں گے, یہ جو آپ نے جال بٹھا کے رکھا ہوا اس کی مان لیں گے شاہ جی. سائنس کی ساری باتیں نہیں. سائنسدانوں کو کیا پتہ ہے, انہوں نے کون سے جناب ادھر بپا جانی کی جو ہے کیا کی ہے, شاگردی اختیار کی ہے. وہ مرید ہوتے ہیں بڑے بڑے جناب والا سائنسدان, تو بپا جانی کی جو ہے وہ کرتے, مریدی اختیار کرتے, تو ان کو پتہ چلتا بھئی مچھلی تو بولتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ الگ سے جہالت ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں ارباب نہیں سائنسدانوں کی تھوڑی بات ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے کب کہا کہ بھئی سائنسدانوں کی بات جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی حیثیت رکھتی ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ آپ فن کے بارے میں ارباب فن کی بات نہیں مانیں گے تو کسی جھاڑو بیچنے والے کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ جی بھئی اس نے بٹھا کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ جناب وہ جی زمین حرکت نہیں کرتی, سائنس جھوٹ بول رہی ہے. بھئی ٹھیک ہے سائنس جھوٹ بول رہی ہے تو اس پر دلیل پیش کرو نا. انہیں جی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں. بھئی یا آپ دلیل پیش کریں, ٹھیک ہے, یا آپ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف کو دلائل سے بیان کریں سائنسدانوں کے سامنے, یا سائنسدانوں کی مانیں. مقصد یہ کہنے کا تماشا نہ بنائیں, تماشا نہ بنائیں. پوری ورلڈ میں آپ کے چینل کی ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, نشر ہو رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں سائنسدان بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے, لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. آپ دلائل کے ذریعے جواب دیں, تماشا نہ بنائیں. پوری دنیا والے کیا کہیں گے, پوری دنیا والے کہیں گے بھئی آپ ادھر سے سائنس نے ایک چیز کو ثابت کر کے دکھا دی ہے اور آپ ایسے جائے لیں, اس کے بعد کہتے ہیں بھئی ہم اپنے مولوی صاحب کی بات مانیں گے, ہم کسی اور کی نہیں مانیں گے. یہ مولوی صاحب اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھئی سائنسدان لوگ تو یہی کہیں گے نا. ہماری نظر میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا کی عزت اور احترام, ہم لوگ عزت احترام کرتے نا. وہ سائنسدان جو نان مسلمز ہیں
وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے مولوی صاحب نے بات کہہ دی ہے، آپ اس کو مانیں، ہماری ساری کی ساری باطل ہو گئی ہیں۔ تو ارباب فن کی بات کی حیثیت ہوتی ہے، یا آپ ارباب فن کی بات کا دلائل سے رد کریں۔ آپ کے سامنے ہدایت الحکمت پہ گفتگو ہوتی ہے، ہم ان کی بات کو صرف یہ نہیں کہتے بچوں کہ ہم نے یہ مان لیا ہے، انہوں نے جو بولا یہ سارے کس طرح باطل ہے، غلط ہے۔ بھئی یہ کون سی بات ہے؟ باطل ہے، غلط ہے، کچھ ثابت تو کرو۔ وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو یہ ہم نہیں مانتے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا جو ہے نہیں ہے، وہ مولوی صاحب نے کہہ دیا لہذا نہیں ہے۔ عجیب سی منطق ہے، عجیب سا طریقے استدلال ہے، جیسے کہ تصریح کی اس کی ابن سینا نے اپنی کتاب۔ غور کریں، یہ صعوبت ہے حدود حقیقیہ میں، حدود اعتباریہ میں نہیں۔ یہ صعوبت جو ہے حدود حقیقیہ میں ہے، حدود اعتباریہ میں یہ صعوبت نہیں۔ بھئی حدود اعتباریہ میں کیسے صعوبت نہیں ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، توجہ رکھیں کہ جیسے حدود حقیقیہ پر کہا اعتراضات، منع، نقص، معارضہ وارد ہوتے ہیں، ایسے ہی حدود اعتباریہ پر بھی منع وارد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے حدود حقیقیہ پر منع، نقص، معارضہ وارد ہوتے ہیں، کہا حدود اعتباریہ پر بھی منع وارد ہوتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ وہاں پر کیا کہا تھا؟ منع، نقص، معارضہ، یہاں پر فقط منع کی بات، ٹھیک ہے نا؟ حدود حقیقیہ پر منع، نقص، معارضہ، اور حدود اعتباریہ پر منع وارد ہوتا ہے۔ بھئی ہم اس کو تعریف نہیں مانتے۔ اب ذہن میں رکھیں اس کا جواب سہل ہے، جیسے آپ نے کہا، اس نے کہا جی اسم کی جو تم تعریف کر رہے ہو میں نہیں مان رہا، اب کافیہ اٹھا کے دکھاؤ۔ یہ دیکھو صاحب کافیہ ابن حاجب اس باب میں ید طولہ رکھتا ہے، مغنی لبیب اٹھا کے دکھا دو، داراللہ زمخشری کی مفصل اٹھا کے دکھا دو۔ جی آپ کو یہ لوگ جو ہیں وہ ارباب فن ہیں، یہ لوگ ارباب فن ہیں، اور یہ تعریف بھی اصطلاحی ہے، ہم تعریف حقیقی نہیں کر رہے ہیں، یہ تعریف اصطلاحی ہے۔ جب تعریف اصطلاحی ہے اس میں ارباب اصطلاح کی بات معتبر ہے، یہ بے مجرد نقل اسی بات کی طرف اشارہ کی، یا وجہ استعمال آپ بیان کر دیں۔ اس نے کہا بھئی میں اس معنی کو، یہ معنی میں تسلیم نہیں کرتا، آپ نے کہا اس معنی میں مستعمل ہے۔ اس نے کہا بھئی کلمہ آپ کیا کہہ رہے ہو، اس کو کلمہ کہہ رہے ہو، کلمہ تو لفظ وضع لمعنی مفرد ہے، آپ کو نہیں، یہ کلمہ منطقیوں والا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مفرد کی قسم ہے، جو ناویوں کے فعل کے قریب ہے، نہیں ہے، قریب ہے۔ بات سمجھو نہیں سمجھے؟ تو یہ اس انداز میں جواب سہل ہے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ تعریفات حقیقیہ پر، حدود حقیقیہ پر منع، نقص، معارضہ وارد ہوتے ہیں، بعض منو یعنی منع، ان سے جواب دینا دشوار ہے، برخلاف حدود لفظیہ کے، تعریفات لفظیہ کے، ان پر بھی منع وارد ہوتا ہے، نقص معارضہ کی بات نہیں کی، ان پر بھی منع وارد ہوتا ہے۔ منع اس لیے وارد ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی دعوی ضمنیہ پائے جاتے ہیں، دعوی ضمنیہ کی وجہ سے منع ان پر بھی وارد ہوتا ہے، لیکن ان کا جواب ویسے دشوار نہیں ہے جو جواب وہاں دشوار تھا۔ یہ اصل کلام، سمجھو بات کو؟ منع نہ کہ اعتباریہ کے، جیسے اعتباریہ کو مثال دی، جیسے لفظیہ، کیونکہ وہ فإنہا کمر، یعنی حدود اعتباریہ۔ اب یہ بتا رہے ہیں ان پر منع بھی، ان پر منع وارد ہوتا ہے، کیوں وارد ہوتا ہے؟ بس وہ ان کو حکم لازم ہونے کے منع کی جاتی ہیں، بھی تم ناؤ ایزن، ان پر منع وارد ہوتا ہے، ایزن یعنی جیسا کہ حدود حقیقیہ منع ان پر وارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ حکم کون سا لازم ہے؟ یہ آدھا حد لہو فی الاصطلاح ہے، سمجھے بات کو؟ بہی طور کے یہ اس کی حد ہے اصطلاح میں، منع کی جاتی ہیں بھی، کہانا کہ حدود اعتباریہ بھی منع ان پہ وارد ہوتا ہے۔ حدود اعتباریہ سے مراد لے لیں حدود اصطلاحیہ، تعریفات اصطلاحیہ، جو تعریفات اصطلاحیہ ہیں ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے، جیسا کہ وہ تعریفات لفظیہ پر ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسا کہ منع وارد کی جاتی ہے لفظیہ،
لفظیہ جو ہے ان پر بھی منع وارد ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی حکم ان کو بھی لازم ہے، وہ حکم جو لازم ہے اس کا بیان کر رہے ہیں، بس اب ان کو حکم کے لازم ہونے کے بئی طور کے یہ اس کے معنی ہے لغت میں، اتنی بات آپ سمجھو وہ جو ہے بات پہ آپ توجہ دیں، دھیان دیں، متن کو دیکھیں، وَاسْتُصْعِبَ الْجَوَابُ، تمہارے پاس متن کیا ہے؟ یہ متن وَاسْتُصْعِبَ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ، وہ صحیح ہے، یہ وَاسْتُصْعِبَ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ دون الاعتباریت، بات پہ توجہ دیں، وَاسْتُصْعِبَ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ دون الاعتباریت، غور کریں، وَاسْتُصْعِبَ فی الحدود الحقیقیت دون الاعتباریت، یہ ہے متن۔ سوال یہ ہے کہ وَاسْتُصْعِبَ میں ہوا کا مرجع کیا ہے؟ توجہ ہے، ہوا کا مرجع جواب ہے یا منع ہے؟ وَاسْتُصْعِبَ میں ہوا کا مرجع جواب ہے یا منع ہے؟ اگر آپ کہیں منع ہے، جواب ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو منقول ہے وہ یہی منقول ہے، اسی لیے شاعر نے یہاں پر عاجل جواب کہا ہے، وَاسْتُصْعِبَ میں ہوا کا مرجع جواب، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، اب عبارت کیا بنی؟ وَاسْتُصْعِبَ الْجَوَابُ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ دون الاعتباریت، حدود حقیقیہ میں جواب مشکل ہے اور حدود اعتباریہ میں مشکل نہیں ہے، یہ کہا نا۔ تو اب آگے اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا فَإِنَّهُ سَهْلٌ یا فِإِنَّهُ يَسْهَلُ فِي الْحُدُودِ الْاعْتِبَارِيَّةِ بِمُجَرَّدِ نَقْلٍ، یوں کہنا چاہیے، وَاسْتُصْعِبَ الْجَوَابُ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ دون الاعتباریت، یعنی اس میں مشکل ہے تو اس میں سال ہے، یوں کہنا چاہیے تھا، جبھی مخالفت ثابت ہوتی ہے ایک دوسرے کے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وَاسْتُصْعِبَ الْجَوَابُ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ دون الاعتباریت فَإِنَّهَا تُمْنَعُ أَيْضًا، سمجھے نہیں؟ جو جواب ہے وہ حدود حقیقیہ میں مشکل ہے، البتہ حدود اعتباریہ میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان پر بھی منع وارد کیا جاتا ہے، توجہ ہے نہیں؟ یہ بجائے اس کی یوں ہونا چاہیے تھا کہ فَإِنَّهُ يَسْهَلُ فِيهِ فِيهَا، ان میں جواب سہل ہے، وہاں مشکل ہے تو یہ کہتے ہیں یہاں سہل ہے، کہ وہاں جواب مشکل ہے لیکن حدود اعتباریہ پر بھی منع وارد ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ حدود حقیقیہ میں جواب مشکل ہے برخلاف حدود اعتباریہ کہ ان پر بھی منع وارد ہوتا ہے، یہ کلام مناسب نہیں ہے۔ اگر ہوا کا مرجع جواب تھا تو اب یہ کہنا چاہیے تھا کہ وَاسْتُصْعِبَ الْجَوَابُ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ دون الاعتباریت فَإِنَّهُ يَسْهَلُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ نَقْلٍ أَوْ وَجْهِ اسْتِعْمَالٍ أَوْ بِيَانِ إِرَادَةٍ، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو کہا فَإِنَّهَا تُمْنَعُ أَيْضًا، یہ مناسب نہیں ہے، بات سمجھے؟ اور اگر وَاسْتُصْعِبَ میں ہوا کا مرجع منع بنا لو، ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ اب عبارت یہ بنے گی حدود حقیقیہ میں منع مشکل ہے نہ کہ لفظیہ میں، کیونکہ فَإِنَّهَا تُمْنَعُ أَيْضًا، کیونکہ حدود لفظیہ پر بھی منع ہوتا ہے۔ اب عبارت ٹھیک بنے گی، وَاسْتُصْعِبَ الْمَنْعُ، جواب ہو نہیں، وَاسْتُصْعِبَ الْمَنْعُ فِي الْحُدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ دون الاعتباریت فَإِنَّهَا تُمْنَعُ أَيْضًا، ٹھیک ہے؟ منع ان پر مشکل ہے، حدود حقیقیہ پر، حدود اعتباریہ پر منع مشکل نہیں ہے، ان پر بھی منع وارد کیا جاتا ہے، یہ گفتگو بنی، وجہ ان پر بھی منع وارد کیا جاتا ہے، یہ گفتگو بنی۔ اب کلام مناسب نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی خرابی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کہا نا وَاسْتُصْعِبَ الْمَنْعُ، منع تو مشکل ہے، منع سب سے آسان کام ہے، بات آپ سمجھے نہیں؟
تو اب اس پر یہ اعتراض ہو جائے گا. جی جی پہلے یہ ہو جائے گا کہ کلام میں ربط نہیں ہے. جی جی اب یہ ہوگا ربط تو ہے لیکن آپ کی جو گفتگو ہے یہ حقیقت اور واقعیت کے برخلاف ہے. منع کب مشکل ہوا؟ جی منع کا جواب مشکل ہوتا ہے، منع تو مشکل نہیں جی ہوتا. جی حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے اس میں کچھ دشواری ہے، جی کچھ خدشہ ہے. جی جی سمجھے نہیں؟ وہی بات کی ہے. نہیں مخفی اولا تھا اولا تھا اس صحبہ کی ضمیر کے جواب کی جانب لوٹنے کی تقدیر پر. لوٹنے کی تقدیر اب ساتھ ہی بھئی جواب کی جانب لوٹنے کی تم نے تو جواب ہی کی طرف لوٹائی ہے. اس کی طرف اس کا جواب دیتا علا مانو کے لانو قدس سرو. بات ہے ہم نے جواب کی طرف اس لیے لوٹائی ہے کہ مصنف سے خود منقول ہے مینیہ میں، جی ہم نے اس لیے لوٹائی ہے. جی لیکن عبارت کی صحت کی ایک وجہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ احتمال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ بنا کرنے اوپر اس کے جو منقول مصنف قدس سرو سے تو کیا اولا تھا یہ کہ کہتے کیونکہ وہ سہل ہے ان حدود میں ماز نقل کے ساتھ یہ یوں کہا جاتا. فَإِنَّا تُمْنَا وَإِذَنَّا نہ کہا جاتا بلکہ کہا جاتا فَإِنَّهُ يَسَّرُ فِيهَا. بات سمجھے نہیں؟ اور اگر لوٹتی ضمیر اس صحبہ کی منع کی جانب معاملہ واضح تھا بلا تکلف، تو معاملہ واضح تھا نہیں، ربط ٹھیک، ربط صحیح تھا، کلام مرتبط تھی، لیکن خرابی ایک تھی. وہ کیا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا اس پر یہ وارد ہوتا کہ منع میں کوئی صحبت نہیں ہے، صحبت تو جواب میں ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ گفتگو قدر خدشہ سے خالی نہیں. بات سمجھے تو بر لیے کہ جب منع وارد ہو حدود اعتباریہ اصطلاحیہ پر تو اس کا طریقہ کیا ہے جواب دینے کا. کہا کہ وہ طریقے بتا رہے ہیں، محض نقل پیش کر دو، وجہ استعمال بیان کر دو، معنی کا ارادہ کر بیان کر دو، اور کوئی بات نہیں. اور دفع کیا جاتا ہے وہ معنی جو وارد ہو ان حدود پر محض نقل کے ساتھ. نقل کس سے کریں گے؟ اہل اصطلاح کی. بات اصطلاح کی ہو رہی ہے، اہل اصطلاح کی جانب سے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے وہ معنی جو وارد ہو لفظیہ پر اہل لغت سے یعنی حد لفظی پر ہو، تعریف لفظی پر اعتراض ہو تو اب اہل لغت سے نقل پیش کرو. تعریف اصطلاحی پر ہو، حد اصطلاحی پر ہو تو اہل اصطلاح سے. ٹھیک ہے. یا وجہ استعمال ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں نے مجازی معنی کا ارادہ کیا ہے، توجہ رکھیں. اصل معنی یہ ہے میں نے یہ معنی مراد نہیں ہے اور یہ آپس میں مناسبت ہے. سمجھے بات؟ اصل معنی یہ ہے میں نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے اور یہ آپس میں مناسبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال آگے آ رہی ہے بھائی جیسے وہاں پر منع تھا، ہم نے منع یہاں بول دیا مشابہت کی وجہ سے، یہ وجہ استعمال ہوگی. سمجھے نا؟ وجہ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے وہ معنی جو تم بیان کر رہے ہو، جس کو جو تمہارے ذہن میں ہے، ایک وہ ہے جس کا میں نے ارادہ کیا ہے. زیادہ سے یہ ہے کہ یہ مجازی ہے. جب مجازی ہے تو ان کے بیچ مناسبت ضروری ہے، تو مناسبت کا تو تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں. معنی کریں علاقہ درمیان مراد کے اور معنی مصطلح کے یا بیان ارادہ. بھئی تم ہم اس معنی کا ارادہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا اسم، اس نے سمجھا اسم مقابل فعل ہو حرف کے، آپ نے کہا نہیں اس مقابل وصف کے. بات سمجھے نا؟ اس مقابل لقب کے. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے ہوتا ہے بھئی میں نے اسم بول کے فلاں معنی کا ارادہ کیا. بھئی طور کے کہا جائے نہیں ارادہ کرتے ہم اس کا جو سمجھا جا رہا ہے ظاہر لفظ سے، بلکہ ہم ارادہ کر رہے ہیں اور معنی کا. توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھے؟ غور کریں. یہ بات آپ کو میں نے ابتدا میں بتائی کہ منع، نقض اور معارضہ حقیقت میں وہ ہے جن کا بیان پہلے ہو چکا. یہاں پر منع، نقض اور معارضہ اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں نہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس معنی میں کیسے مستعمل ہے؟ توجہ ہے؟ منع، نقض، معارضہ. منع کیا تھا؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المؤلف. اسی طرح نقض اور معارضہ. یہاں پر جب دلیل پیش نہیں کی تو طلب دلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المؤلف کہاں سے آ گیا؟ سمجھے بات؟ یہ بات تو طے شدہ ہے. یہ منع، نقض اور معارضہ ان اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، تو پھر آپ یہاں پر کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ وجہ ہے اس کا جواب دیا
کہا کہ یہ مجاز بھی ہو سکتا ہے استعارہ جی اور حقیقت بھی ہو سکتا جی ہے. جی استعارہ تو واضح ہے، جیسے وہاں پر تم نے لا نسلم کہا، یہاں لا نسلم کہا، اس مشابہت کی وجہ سے اس کو منع کہتے جی ہیں. جی جی سمجھے بات کو؟ جی. وہاں پر آپ نقص وارد کرتے ہو، فساد بیان کرتے ہو، یہاں پر فساد بیان کر دی، یہ کیا ہے؟ یہ نقص ہے. جی. وہاں دلیل کے مقابل دلیل کھڑی کرتے ہو، یہاں تعریف کے مقابل تعریف کھڑی کر دی، معارضہ بن گیا. جی. مناسبت بنی نہ بنی؟ جی. یہ استعارہ کے لیے اتنا کافی ہے. جی جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ استعارہ کے لیے اتنا کافی ہے، اتنی مناسبت کافی ہے. آپ نے مجازن اور استعارتن کیا کیا؟ یہ اس کا استعمال کرنا. جی توجہ ہے نہیں؟ جی اور حقیقت کا احتمال بھی ہے. توجہ ہے؟ جی حقیقت کا احتمال بھی ہے. منع نقص معارضہ یہاں پر جو استعمال ہو رہے ہیں جی ان معنی میں، وہ معنی حقیقیہ کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. جی کیسے معنی حقیقی کے ساتھ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ جی جی جی. جب منع کی حقیقت ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المعلل، جی. ابھی وہ معلل بنا نہیں، اس نے دلیل رکھی نہیں جی. ہے، تو یہ آگے سے وہ یہ سب یہ کہ اللہ مسلم ان حد المذکورہ حد لہذا حد لہو، جی میں اسے اس کی حد نہیں مانتا. یہ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی توجہ ہے نہیں؟ جی جی سوال بنا نہیں؟ جی شارح کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ منع اصطلاح میں دو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جی ایک وہ جو پہلی بات وہ جو تعریفات میں بیان ہوئے، اور دوسرے یہ جی جی منع اصطلاح میں مشترک ہو، جی وہ معنی بھی حقیقی ہو، یہ معنی بھی حقیقی ہو. نقض اصطلاح میں مشترک ہو، جی پہلے بیان شدہ معنی بھی حقیقی ہو، یہ بھی حقیقی ہو. جی جی معارضہ بھی اصطلاح میں دو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جی. اصطلاح میں، جی ایک جو پہلے بیان ہوئے ایک یہ ہوئے. جی اب یہ بھی حقیقی وہ بھی حقیقی، جی. کوئی استعارہ نہیں. جی جی نہیں سمجھو بات؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ اکثر استعمال ہے، جی جی اس لیے آپ ان کو حقیقی سمجھے، حالانکہ فقط وہ حقیقی نہیں، یہ بھی حقیقی. جی. یہ احتمال بھی ہے. جی جی حاصل کلام یہ ہے کہ منع نقض معارضہ کا تعریفات کے باب میں استعمال ہونا مجاز کا احتمال رکھتا ہے اور حقیقت کا بھی احتمال رکھتا ہے. جی جی. معنی کریں اور جان لو کہ اطلاق منوع کا، منوع سے مراد کے وہ تینوں، یعنی منع نقض معارضہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ان تینوں پر منوع کا اطلاق کیا جاتا ہے تغلیباً، اور آیا ہے ان کی کلام میں لفظ منع کا اطلاق ان میں سے ہر ایک پر. ٹھیک ہے نا؟ تو کا ہونا کا اطلاق المنوع ہونا کا سے مراد ہے یہ جو تین سوال ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان سوالوں پر جو وارد ہونے والے تعریفوں پر بطور استعارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ بطور استعارہ ہے. ذکر مشبہ بھی کا مراد مشبہ، ذکر مشبہ بھی کا مراد مشبہ، اس لیے کہا بھائی استعارہ مسرحہ، مکریہ تخیل ترشیح نہیں، مسرحہ ہے. بطور استعارہ مسرحہ، تو استعارہ مسرحہ میں تشبیہ ضروری ہے. تو کہا یہی بات یہ ملحوظ ہے، وہاں لا نسلم تھا، یہاں لا نسلم تھا، تشبیہ کی وجہ سے منع کہہ دیا. سمجھے بات کو؟ وہاں بیان فساد تھا، یہاں بیان فساد ہوا، نقص کہہ دیا. وہاں دلیل کے مقابل دلیل ہے، یہاں تعریف کے مقابل تعریف ہے، معارضہ بول دیا. باعتبار ہے ان کی تشبیہ کے مصطلحات کے ساتھ. ٹھیک ہو گئے؟ یہ احتمال ایک. اور احتمال ہے حقیقت کا. سمجھے بات؟ حقیقت کا احتمال کیسے بنا کرتے اوپر اس کے الفاظ مذکورہ جیسے وہ وضع کیے گئے معنی مشہورہ کے لیے احتمال ہے کہ وضع کیے جائیں ان معنی کے لیے بھی منقول مصنف کو بات سمجھو نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. پہلے کیا کہا کہ ان اطلاق المنوع ہونا کا بطریق الاستعارۃ، راجح یہی ہے. ویحتمل الحقیقت، یہ ایک احتمال کی حیثیت سے بیان ہے. کیوں اس کو احتمال کی حیثیت سے کیوں؟ توجہ ہے آپ؟ اس کو احتمال کی حیثیت سے اس لیے کہ اگر یہ معنی حقیقی ہوتے تو ذہن میں رکھیں تعریفات کے باب میں معنی کی دو تعریفیں ہوتی، نقص کی دو تعریفیں ہوتی، معارضہ کی دو تعریفیں ہوتی. جب اصطلاح میں ایک معنی صرف بیان ہوتے ہیں، دوسرے معنی سرے سے بیان ہی نہیں ہوتے، ہم مانتے احتمال ہے لیکن احتمال ہی ضعیف ہے. تو یہ یحتمل کے ساتھ ذوف کی طرف جو اشارہ کیا اس کا سبب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ اصطلاح میں مشترک ہوتے معنی متعددہ کے بیچ، تو پھر جب باب تعریفات گزرا تو وہاں پر جو ہے مقدمہ میں تعریفات گزری نا. جب مقدمہ میں تعریفات گزری تو اس میں یہ تعریف بھی بیان کی جاتی، ایسا تو کچھ بھی نہیں بیان کیا گیا. بات سمجھو؟